محمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا اے ایمان والو نہ کہو راعنا راعنا کا لفظ نہ بولو وقولوا انظرنا اور کہو انظرنا واسمعوا اور سنتے رہو وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں ما ننسخ من آیۃ أو ننسها نأتی بخیر منها أو مثلها جو کوئی حکم جو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اور تمہارا اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اس سے پچھلی آیات میں یہ بیان کیا تھا کہ یہود اپنی مرضی کرتے ہیں وہ کسی نبی کی اتباع کرنے کے لیے کامل طور پر تیار نہیں ہوتے اور انہوں نے تورات کی اتباع کی بجائے انہوں نے جادوگروں کی اتباع کی جادو کی اتباع کی تورات کو انہوں نے پس پوش کیا اس پہلی آیت کے اندر ان کی ایک اخلاقی پستی کو بیان کیا گیا ہے کہ اخلاقی طور پر وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے نا قرآن حکیم کے اندر یہ 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہود کو براہ راست خطاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو امتیں ہیں نا ان کو نبیوں کے ذریعے خطاب کیا یا ایھا النبی اے نبی اپنی قوم کو کہہ دو اپنی امت کو کہہ دو یہ فرماتے تھے اور قرآن حکیم میں 88 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا براہ راست امت محمدیہ کو خطاب کیا ہے اے ایمان والو اور یہود کو ایک دفعہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو یہود جو ہے نا خوشی منانے لگے کیا کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں اللہ نے ہمیں براہ راست خطاب کیا اتنی خوشی ہوگی لیکن ایمان والوں کو 88 مرتبہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو بڑی محبت سے اللہ نے خطاب فرمایا اور یہ ایسا پیارا لفظ ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب مجھے کوئی خاص وصیت فرمائیں مجھے کوئی خاص نصیحت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے تو جہاں اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمائے کہ اے ایمان والو تو وہاں سمجھو کہ کوئی خاص بات ہم سے کی جا رہی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا نصیحت و وصیت ہو سکتی ہے تو یہ خصوصی طور پر اہل ایمان کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا یہود کیا کرتے تھے یہود جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے
اور ان کی عبرانی زبان میں راعنا کا لفظ اس کا معنی بڑا غلط کرتا ہے، اور عربی زبان میں اس کا معنی بنتا ہے. وہ کہتے تھے راعنا، راعنا اے نبی، یا ایھا النبی راعنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راعنا کا لفظ. اور وہ تھوڑا جو ہے نا زبان کو ٹیڑھا کرتے، لیجم بالسنتہم، قرآن حکیم فرماتا ہے لیجم بالسنتہم، اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے یہ لفظ بولتے، کہتے تھے راعینا، راعینا، آگے یا کا استعمال کرتے. تو اس کا معنی ان کی لغت کے اندر بڑا خطرناک معنی ہے. وہ اس کا معنی ہوتا ہے احمق، نعوذ باللہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس الفاظ سے کہتے تھے راعینا، یعنی وہ غلط معنی ذہن میں رکھ کر، اور ذہنی طور پر اس کا معنی ہے راعینا، ہماری رعایت کرو. عربی زبان میں اس کا معنی ہے ہماری رعایت کرو، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ سمجھاؤ. لیکن وہ اپنی زبان، اپنے دل کے اندر جو معنی رکھتے تھے وہ یہی غلط معنی احمق کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو مسلمان بھی ان کو دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب راعینا، ہماری رعایت کرو. مسلمان تو صحیح معنی استعمال کرتے، لیکن وہ جو یہود تھے وہ غلط معنی استعمال کرتے. پہلے یہود آہستہ آہستہ بولتے، جب مسلمانوں نے بولنا شروع کر دیا انہوں نے کہا اب تو کوئی رکاوٹ نہیں، اب تو وہ سر عام بولنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، کیونکہ یہ لفظ وہ بیوقوف بولتے ہیں اور میرے نبی کی توہین کرتے ہیں، لہذا میں اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا. ایسا لفظ بالکل استعمال کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ کہو انظرنا، وقول انظرنا. یہ راعنا کا معنی ہے، یعنی ہماری طرف کرم فرمائیے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ بات سمجھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظرنا کا لفظ بولا کرو، واسمعوا، اور خوب سن لو. ایمان والوں کو منع کر کے فرمایا خوب سن لو، میرے سخن کو سن لو، کہ راعنا کا لفظ نہیں بولنا بلکہ انظرنا کا لفظ بولنا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشتبہ الفاظ بولنے سے منع فرما دیا کہ مشتبہ الفاظ میرے نبی پر استعمال نہ کرو. اسی طرح مشتبہ لفظ، مثلا کوئی ایسا لفظ بولا جائے جس کے اندر جو ہے اشتباہ پیدا ہو تو اس کو بھی بولنا چاہیے. مثلا کسی کا وہ غلام ہے، غلام، اب وہ اس کو کہے عبدی، عبدی کا معنی بھی غلام ہوتا ہے، اور عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بندے پر بھی بولا جاتا ہے. لہذا منع فرما دیا کہ غلام کو عبدی نہ کہا کرو، بلکہ یا فتح، اے نوجوان، اے غلام، یا یہ کہا کرو. اسی طرح لونڈی ہے، اس کو بندی نہ کہا کرو، میری بندی، میری بندی، کیونکہ بندی، بندہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، تو بندی نہ کہا کرو، بلکہ یا فتح، اے لونڈی، لونڈی کے الفاظ استعمال کیا کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کئی چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے لیڈر، لیڈر کا لفظ. اب یہ لفظ جو ہے نا عمومی طور پر رہنما کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہ ہر اس لیڈر پر بولا جا سکتا ہے جو صحیح رہنمائی کرے، غلط رہنمائی کرے، اس کو لیڈر کہہ سکتے ہیں. خواہ اندرونی طور پر کیسا بھی ہو، لیڈر کا لفظ ہے نا، خواہ اس کے اندر جو ہے نا اسلام ہو یا نہ ہو، اسلامی احکامات ہوں یا نہ ہوں، اس کو لیڈر کہہ سکتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیڈر کا لفظ استعمال کرنا یہ مشتبہ ہے، لہذا نہیں استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ لیڈر کا لفظ سیاسی لیڈر کے لیے بولا جاتا ہے، ہر اس آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جو رہنما ہو، خواہ وہ حقیقت میں کچھ بھی ہو. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انگلش میں پرافٹ کا لفظ ہے یا میسنجر کا لفظ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کریں، پرافٹ کا لفظ بول لو یا میسنجر کا لفظ، یعنی یہ ٹھیک ہے، لیکن لیڈر کا لفظ یہ مناسب نہیں ہے. تو گویا کہ ہر وہ لفظ جس کے اندر کچھ غلط فہمیاں پائی جائیں، کچھ جو ہے شبہات پائی جائیں، یا لفظ بولنے سے کسی عام آدمی کی طرف نظر جائے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے. مثلا ہم لیڈر کا لفظ بولتے ہیں تو اپنے کسی سیاسی رہنما کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب استعمال کریں گے تو سیاسی کی طرف بھی ہماری نظر جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نظر جائے گی. اس لیے منع فرما دیا کہ لیڈر کا لفظ استعمال نہ کریں. تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مشتبہ لفظ میرے نبی کے بارے میں استعمال نہ کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، یعنی ہم پر نظر کرم فرمائیے. واسمعوا، اور خوب سن لو. وللکافرین عذاب علیم، جو میرے نبی کی توہین کرتے ہیں نا یہ کافر، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو یہ قرآن حکیم میں پہلی دفعہ یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا استعمال ہوا ہے. آگے پھر بالترتیب 88 دفعہ یہ لفظ آیا ہے. آگے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو پسند نہیں کرتے کہ تم پر کوئی بھلائی کی بات اتاری جائے. اہل کتاب یعنی یہود، اور مشرکین جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟
اگر وہ ایمان لاتے تو ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کے وہاں جو دبدبہ تھا وہ سارا ادھر منتقل ہونا تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ اور جب ایمان نہیں لائے تو کوئی بھلی بات ان کے سامنے آتی تو وہ کہتے کہ یہ باتیں ان پر کیوں اتر رہی ہیں، یہ مشرکین کہتے تھے۔ اور اہل کتاب وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ وہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو بنو اسحاق میں جانسا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ حسد کی وجہ سے۔ دوسرے مقام پر فرمایا حسد من عند انفسہم، اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے حسد کرتے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان نہیں لائے، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا کہ اہل ایمان پر بڑے اچھے اچھے احکام نازل ہوئے ہیں تو وہ اس کو ناپسند کرتے، وہ دل کے اندر کڑتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کا یہی حال بیان فرما رہے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر لوگ پسند نہیں کرتے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین یہ پسند کرتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ایسے احکام اترے وہ پسند نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ یہ نبوت اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے تھوڑا وعدہ کیا تھا کہ میں بنو اسحاق میں سے جو ہے نا آخری نبی بھیجوں گا، یا بنو اسحاق پر ہی نبوت ختم کروں گا۔ بنو اسحاق پر اللہ نے کتنے انعامات دیے، فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تم میں سے کتنے نبی میں نے بھیجے ہیں اور کتنے بادشاہ تم میں سے بھیجے ہیں، تم ان پر راضی نہیں ہوئے۔ اور نبوت کا جو ہے نا خاتمہ، یعنی خاتم النبیین بنو اسماعیل میں سے بنانا تھا، تو میں نے اسی میں سے منتخب کر دیا، مختص کر دیا۔ اب تم ایمان نہیں لائے، فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بنو اسماعیل میں سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر لیا۔ اب تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ کیا تمہارے پاس اختیار ہے کہ میں تمہاری مرضی سے کوئی نبی بھیجوں؟ فرمایا نہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں منتخب کر دیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہود بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اور ہندو بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کوئی احکام نازل فرماتے ہیں اور پھر اس حکم کو کچھ دنوں بعد منسوخ کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اب یہود نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کمزوری ہے، یہود اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا یہ ہندوؤں کا ایک بہت بڑا ان کا لیڈر گزرا ہے، اس نے بھی یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علمی طور پر کمزوری ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ صاف لفظوں میں یہ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کی اسی بات کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ جہالت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے ذریعے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں، حکمت کے ذریعے جو حکم جس وقت مناسب ہوتا ہے اس کو اتارتے ہیں، اور جس حکم کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو وہ حکیم ذات ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میری طبیعت چیک کرو، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ابھی یہ مزاج ہے، وہ کہتا ہے کہ 3 دن یہ دوائی استعمال کر لو، 3 دن بعد آؤ گے پھر میں تمہیں اور دوائی دوں گا، یہ ہفتہ یہ دوائی استعمال کر لو، ہفتے بعد میں تمہاری دوائی تبدیل کر دوں گا، کیونکہ اس وقت تیرا مزاج بدل چکا ہوگا، کچھ طبیعت میں افاقہ ہو چکا ہوگا۔ اب ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایک مریض کو مشورہ دے رہا ہے، تو اس مثال کو اس لیے بیان کیا کہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتے حکمت، پھر جو ہے نا اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ اب اس حکم کی جو ہے نا وہ یعنی اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی علم میں یہ بات تھی کہ اتنے ہی اس حکم کو میں نے اتارنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم اتارتے ہیں۔ تو یہ حکمت کی وجہ سے یا تکوینی طور پر کوئی تبدیلی کرنا مقصود ہوتی ہے تو تکوینی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ اب بچپن میں اس کی ضروریات اور ہیں، غذا اور ہیں، جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی غذا بھی بدل جاتی ہے، ضروریات بھی بدل جاتی ہیں، بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی غذا میں اور تبادلہ آ جاتا ہے، اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ اس کی ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح تکوینی طور پر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے احکام میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی وہ بھولنے والے ہیں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت کرنا درست ہے۔ بے وقوفی کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی طرف ایسی باتیں منتقل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم جو کوئی حکم، جو کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا او ننسها یا بھلا دیتے ہیں۔ جو حکم منسوخ ہوتی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیت باقی رہتی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے،
بسا اوقات اس آیت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ آیت جو ہے نا ایسی بھلا دی جاتی ہے کہ خود صاحب کتاب یعنی جس پر کتاب نازل ہو، قرآن نازل ہو، اس کے دل و دماغ سے بھی وہ آیت بھلا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے فیصلے ہیں۔ تو فرمایا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہم لاتے ہیں یا اس جیسا کوئی حکم لاتے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکم منسوخ کیا یا بھلا دیا تو ہم اس سے بہتر، یعنی وہ بہتر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، یا اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، یا اس میں حکمت کے تقاضے کے مطابق بہتری پائی جاتی ہے، تو ہم اس اعتبار سے اس سے بہتر حکم لاتے ہیں یا اس جیسا پھر نازل کر دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے ذریعے، قدرت کے تحت اپنے احکام کو منسوخ کیا ہے، نہ کہ وہ مجبور محض ہے کہ جو حکم دے دیا اب اس پر مجبور ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، اسی کا راج ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کلام نازل فرمایا ہے، جیسے چاہے منسوخ کر دے، جیسے چاہے بھلا دے، جیسے چاہے نیا نازل کر دے، اسے بہتر اتار دے۔ تو انسان کو کم از کم ایک غلام کو اپنے مالک پر جو ہے نا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کا مالک ہوں، تمہیں پتہ نہیں؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ اگر اللہ سے تم دوستی نہیں لگاؤ گے، اللہ سے یاری نہیں لگاؤ گے، پھر نہ کوئی تمہارا حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ ولی کا لفظ عمومی طور پر زبانی قادر پر بولا جاتا ہے، جو زبانی طور پر قادر ہو، اور نصیر جو عملی طور پر قادر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ زبانی طور پر بھی قادر ہے، عملی طور پر بھی قادر ہے، یعنی ہر اعتبار سے وہ تمہارا معین و مددگار ہے اگر اس سے تم نے تعلق بنا لیا۔ اور اگر اعتراض کرتے رہے تو پیچھے وعید سنا دی کہ میں جو ہے نا ان کو دردناک عذاب دوں گا، ولی کافرین عذاب الیم۔ اور یہ اعتراض کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب دینا ہے۔